اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آج اس مسرت کے موقع پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ موقع بھی اتنا خوبصورت ہے کہ ہم آج عید اکبر، عید سعید، عید غدیر منا رہے ہیں، اور یہ عید ہمارے لیے کتنی اہم ہے اس پر تبصرہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان ہیں جن کا تعارف آپ کے سامنے کرانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ فیض حسینی صاحب ہیں جو منقبت پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جانے مانے نیورولوجسٹ ڈاکٹر اسد عباس صاحب ہوں گے، اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب بھی ہوں گے۔ آج اس عید سعید کے موقع پر، جو ہم عید اکبر بھی کہتے ہیں، کتنے اہم پیغامات اس پروگرام کے ذریعے جائیں گے، بحمدللہ اس کی سب کو انتظار بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آغا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ پہلا سوال لیتے ہیں۔ آغا، آج کے اس پرمسرت موقع پر سب سے پہلے مبارکباد۔ پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ کہ کس طریقے سے عید جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے، اور جب ہم ساری عیدوں کو دیکھتے ہیں تو یہ عید ہمارے لیے سب سے اہم کیوں ہو جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو اعلان کیا تھا جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا، تو اسی دن یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود پیغمبر نے فرمایا کہ آج میں نے تمام وہ چیزیں جو میرے اوپر فرض تھیں اور خداوند عالم نے میرے لیے ضروری چاہنا تھا کہ میں ان سب کو آپ تک پہنچا دوں، اس امت تک پہنچا دوں۔ پیغمبر نے باقاعدہ گواہی لی لوگوں سے کہ میں نے کیا تمہارے حق میں جو چیز میرے اوپر ذمہ داری تھی حق ادا کیا یا نہیں۔ باقاعدہ امت نے گواہی دی کہ بالکل آپ نے جو حق آپ کا تھا ہم پر وہ سب آپ نے ادا کیا، اور خدا آپ کو اس کی جزا دے۔ اس کے بعد جب اعلان غدیر اور پورا خطبے کے بعد پیغمبر اکرم نے آیہ اکمال کی تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، جو دن دین کے کامل ہونے کا دین ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے اپنے خطبے کے دوران ایک چیز بہت اہم کہی تھی کہ پیغمبر نے اشارتاً ایک بات کہی تھی کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، جی، اور بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جس کے حلال اور حرام کی تمہیں ابھی میں خبر نہیں دے پایا ہوں، ان سب کے لیے بھی آج گویا میں تمام کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ولایت جو تمہارے سپرد کر رہا ہوں، یہ بیعت جو آج میں لے رہا ہوں، اور چونکہ صرف امیر المومنین کی بیعت کی بات نہیں تھی، آپ نے صراحتاً 12 اماموں کی روز قیامت تک کی بات اس خطبے میں کی ہے۔ تو اس طرح سے تا قیامت پیش آنے والے تمام معاملات کے حلال اور حرام کو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ تو جتنی بھی شریعت ہمارے پاس ہے، جو قیام قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے، اس کے تمام مسائل آج کے دن حل ہو رہے ہیں، اور تمام چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آج حوالے کر رہے ہیں اپنی امت کے، گویا اپنی رسالت کو کمال تک پہنچا رہے ہیں، تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ جب کوئی انسان کہ کسی کوئی کام دیا جاتا ہے تو جس دن وہ کام پورا ہو وہ دن بہرحال سب سے عظیم دن ہوگا۔ البتہ وہ دن بھی بہت اہم ہے جس دن وہ شروع کرے، لیکن جس دن کام پورا ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم آج اس رسالت کو کمال تک پہنچا رہے ہیں، کام کو، اپنے کام کو ختم کر رہے ہیں گویا ایک طرح سے، جس کام کے لیے اس دنیا میں خود پیغمبر اکرم نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ آج کے دن پورا ہو رہا ہے۔ لہٰذا روایات نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی عیدیں ہیں جی، ان کی بقا اسی عید کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس ولایت ہے تب عید فطر واقعاً عید فطر بنے گی، اگر آپ کے پاس ولایت ہے تب عید الاضحیٰ بنے گی، اگر آپ کے پاس ولایت ہے تب آپ پیغمبر اکرم کی مبعث کی عید منا سکتے ہیں یا ان کی ولادت کی عید منا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس ولایت نہیں ہے تو پیغمبر نے اسی خطبے میں کہا کہ ولایت کا نہ ماننا تمہارے سارے اعمال کو حبط کر دے گا۔ تو اب کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ولایت امیر المومنین ہے، جس کا اعلان آج کے دن کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ سب سے عظیم عید ہے، سب سے بڑی عید ہے، اور اسی کی وجہ سے باقی تمام دین، باقی تمام عیدوں کی بقا ہے، اسی وجہ سے اس کو منانا سب سے زیادہ اہم ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، یقیناً ہم جس عید کی تذکرہ کر رہے ہیں
اور اس میں اگر ہمارے ساتھ اگر کوئی عظیم ترین شخصیت ہے، یعنی وہ شخصیت جو پورے ملک میں ایک نیورولوجسٹ کی حیثیت سے مشہور ہو اور ایک بہت اچھے شخصیت کے طور پر، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب جناب نے بتایا اس عید کے بارے میں، کتنا اہم پیغام کی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ ابھی محترم نے فرمایا کہ یہ عید اکبر ہے۔ کیوں عید اکبر ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کا جو ایک مشن تھا وہ تکمیل پہ یا اپنے پینیکل پہ اسی ڈیٹ پہ پہنچا جی، اور کسی بھی مشن کو آگے لے جانے کے لیے مستقل یا ریگولر ایک نائب کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے ریپرزنٹیٹیو یا لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جس کی طرف ہم کیا دیکھیں۔ کہنے۔ اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں رول ماڈلز بناتے ہیں، کسی بھی کامیابی کے لیے ہمیں ایک رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اور یہاں تو ہم پورے مذہب اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ قیامت تک اب اس کے ماننے والے مسلمان ہم سب اور ہمارے بعد بھی بہت سے آتے رہیں گے، ان سب کے سامنے وہ شخصیت ہونی چاہیے ایز ریپرزنٹیٹیو جو بالکل سملر ہو اپنی کوالٹیز میں رسول اللہ کی طرح، یعنی اس کے اندر بھی وہی خصوصیات ہوں، وہی بہترین کمالات ہوں، اور جس کے اندر کسی طرح کے کوئی نقص یا کوئی کمی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ کیا کہنے۔ اسی لیے اللہ نے انتظام کیا اور اسی تاریخ میں رسول اللہ نے نائب بنایا، جس کا ذکر بھی آپ نے کیا۔ ہم اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی رسپانسبلٹی یہ ہے جی، جو ہم جیسے لوگ ہیں سوسائٹی میں، جو تھوڑا سا کئی مذہب سے اور باقی لوگوں سے بھی انٹریکٹ کرتے ہیں اور جن کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت ریجڈ اور ایک دم بالکل مذہبی اعتبار سے ہی نہیں بات کریں گے، ان کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھائیں کہ جیسے آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کو اسلام کے میسج کو سمجھنا ہے تو اسلام کے لیڈرز کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام کی لیڈرشپ کی بات آئے گی تو سب سے پہلے رسول اللہ کا نام آئے گا۔ اب رسول اللہ کے بعد بھی ہمیں ان شخصیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا کہ ان کے حقیقی نائب کون ہیں، ورنہ کیا ہوا کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو اسلام جس صورت میں ہم پا رہے ہیں، وہ اسی غدیر کے پیغام کو بھلا دینے کی وجہ سے ہے۔ کیا کہنے۔ کیونکہ اب یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ حقیقی اسلام کا ریپرزنٹیٹیو کون ہے، ہمارا رول ماڈل کون ہے اس پوری سوسائٹی کا، ان تمام مسلمانوں کو، میں صرف شیعہ فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ان سب کا ریپرزنٹیٹیو کیسا ہونا چاہیے۔ تو وہ مولا کائنات جیسی شخصیت صرف ہمارے ہسٹورینز کی نظر میں نہیں، آپ ویسٹرن اسکالرز کی تمام بکس دیکھ لیجئے، جس نے بھی ہسٹری پر کام کیا ہے اس نے یونینیمسلی اسلام میں رسول اللہ کے بعد پورے عالم اسلام میں جو سب سے بڑا کردار پیش کیا ہے مولا کائنات کا کردار پیش کیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو ہم اپنے تک محدود نہ رکھ کر کے عید غدیر کو اس طرح سے سیلیبریٹ کریں کہ جیسے آج پوری دنیا عید الفطر، عید الاضحیٰ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور وہ بھی مبارکباد صبح آپ کے موبائل پہ بھی میسج آتے ہیں، تو ہمیں اس کو اس منزل تک لے جانا ہے کہ انشاءاللہ عید غدیر کے پیغام میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی آپ کو اسی طرح سے عید کی مبارکباد پیش کرتے رہیں۔ یہ ہم سب کے ذمہ داری۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یقیناً ناظرین ایک بہترین میسج تھا ڈاکٹر اسد عباس کے ذریعے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام ایک دوسرے کی طرف جانا بھی چاہیے۔ ناظرین، ہم پروگرام کر رہے ہیں عید اکبر، عید سعید، عید غدیر کے اوپر۔ اس پروگرام پر اگر کوئی منقبت نہ ہو تو شاید یہ پروگرام اور ہم سب کے لیے شاید تھوڑا سا ادھورا پن لگے گا۔ تو آئیے ناظرین، ہم ایک ایسے مداخان کو دعوت دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیض حسینی صاحب۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کو اس جشن پر مسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک مطلع 2-3 شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ علی کو تاج ولایت ملا غدیر کے دن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کو تاج ولایت ملا غدیر کے دن، خدا نے دین کو کامل کیا غدیر کے دن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا نے دین کو کامل کیا غدیر کے دن۔ تو ولا کا جام بٹا جب خوشی خوشی کچھ نے، ولا کا جام بٹا
خوشی خوشی کچھ نے تو بخبخا کے کسی نے پیا غدیر کے دن، تو بخبخا کے کسی نے پیا غدیر کے دن۔ شعر دیکھیں بطور خاص کہ ملیں گے بارانہ جب تک بجھے گی پیاس کہاں، ملیں گے بارانہ جب تک بجھے گی پیاس کہاں، تو ملیں گے بارانہ جب تک بجھے گی پیاس کہاں، ارے ابھی تو جام ہے پہلا پیا غدیر کے دن، ابھی تو جام ہے پہلا پیا غدیر کے دن، ابھی تو جام ہے پہلا پیا غدیر کے دن۔ یہ بھی شعر دیکھیں اور خاص بسم اللہ۔ کہ خدا نے سائل بغض علی کو بھی تو دیا، خدا نے سائل بغض علی کو بھی تو دیا، خدا نے سائل بغض علی کو بھی تو دیا، تو خدا نے سائل بغض علی کو بھی تو دیا، ارے جو اس نے مانگا تھا فوراً ملا غدیر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فوراً ملا غدیر کے دن، جو اس نے مانگا تھا فوراً ملا غدیر کے دن۔ تو علی کے عشق کا ادنا سا ایک فیض ہے یہ، علی کے عشق کا ادنا سا ایک فیض ہے یہ، علی کے عشق کا ادنا سا ایک فیض ہے یہ، علی کے عشق کا ادنا سا ایک فیض ہے یہ، کہ ہم کو ساقی کوثر ملا غدیر کے دن، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوثر ملا غدیر کے دن، تو علی کو تاج ولایت ملا غدیر کے دن، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، کامل کیا غدیر کے دن۔ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین، یقیناً ایک خوبصورت آواز میں خوبصورت لہن میں جناب فیض صاحب جو کہ اپنی منقبت پیش کر رہے تھے۔ آئیے ناظرین اب پھر آغا کی خدمت میں چلیں اور اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال کرتے ہیں آغا، کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں جب غدیر کے خطبے کی، پورا خطبہ جب تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو بڑا طویل خطبہ تھا، لیکن ہمیں صرف ایک جملہ یاد ہوتا ہے جو حدیث کی شکل میں ہمارے تک آتا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس غدیر کے خطبے کی کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو منظر عام پر نہ آئی ہوں اور بہت اہم ہوں، تو ایک میسج کی شکل میں تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے۔ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ خطبہ جو دیا اس کئی لحاظ سے منفرد خطبہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے پوری تیاری کی اس خطبے کو دینے کے لیے، یعنی اس طرح نہیں تھا کہ جیسے ہی حکم آیا آپ نے فوراً، مثلا جیسے پہلے آیتیں آتی تھی پیغمبر جس حال میں بھی ہوتے تھے آیت نازل ہوئی پیغمبر پہنچا دیتے تھے بات، لیکن غدیر کے لیے آپ نے باقاعدہ انتظام کیا، ہر طرح سے انتظام کیا۔ مثلا روکا آپ نے آپ کو، جو لوگ جا چکے تھے آگے ان کو واپس بلائے، ایک ایسی پوائنٹ کو یہ قافلہ روکا گیا جو آخری پوائنٹ تھا جہاں کے بعد پھر یہ تمام حاجی
الگ الگ راستوں پر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پیغمبر نے اس سے بہت پہلے انتظام کیا تھا، یعنی پیغمبر نے باقاعدہ تمام مملکت اسلامی، جو اس وقت کی مملکت اسلامی تھی جہاں جہاں تک مسلمان موجود تھے، یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ پیغمبر اس سال حج کریں گے، تو جو لوگ بھی پیغمبر کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں۔ پیغمبر نے اچھے خاصے لوگوں کو جمع کیا، مناسک حج تمام ہوئے، اب لوٹ رہے ہیں۔ پیغمبر نے غدیر خم پر روکا، یہ واحد جگہ تھی جہاں کے بعد اب دوبارہ یہ اس طرح کا اجتماع نہیں ہو سکتا تھا، وہاں روکا۔ پیغمبر نے پالان شتر کا ممبر بنایا، پیغمبر کوئی بھی ممبر بنا سکتے تھے، حکم دے سکتے تھے، لیکن آپ نے خاص ممبر ایک اس طرح کا بنایا کہ لوگوں کو یاد رہے گی، کیونکہ ایونٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کچھ ایسا کریٹ کریں کہ لوگوں کو یاد رہے وہ بات۔ عام ممبر ہوتا شاید جلدی جلدی لوگ کچھ دنوں بعد بھول جاتے، لیکن ایک خاص ممبر بنا کر لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ رہے گا کہ وہ واقعہ جس میں پیغمبر نے الگ سے ایک ممبر بنایا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر نے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا کہ جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہوں گے تاکہ پیغمبر کے خطبے کو وہ دوسروں تک پہنچا سکیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ایکو سسٹم یا ساؤنڈ سسٹم باقاعدہ پیغمبر نے اس وقت کے لحاظ سے بنایا۔ اسی وجہ سے یہ خطبہ اتنا طولانی ہوا جو پیغمبر تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں خطبہ دے پائے۔ پیغمبر نے اس خطبے میں جو خاص باتیں کی، ظاہر سی بات ہے وہ ایک حدیث کے طور پر، یہ پورا خطبہ ہی حدیث ہے، پیغمبر کی ہر منہ سے نکلا ہوا ہر جملہ حدیث ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ پیغمبر نے جو سب سے پہلی بات اس میں کہی وہ اب حمد الہی کے بعد، ثناء الہی کے بعد یہ بات لوگوں سے اقرار لیا پہلے تو اپنی رسالت کے سلسلے میں۔ جو سب سے پہلی بات اہم آپ نے بتائی وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت، ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور 12 اماموں کی ولایت، صرف ایک امیر المومنین کی ولایت نہیں بلکہ اولاد علی کی ولایت کا صریح عنوان اس خطبے میں کیا گیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے یہ بات صریحاً دوبارہ یہاں تکرار کی، کیونکہ بہت سی کتابوں کے پیغمبر نے مسلسل یہ بیان کیا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک میری کتاب اور دوسری میرے اہل بیت، اطرتی اہل بیتی کا لفظ باقاعدہ پیغمبر نے نقل کیا، اور میں تم سے پوچھوں گا کہ تم لوگوں نے اس سلسلے میں کس طرح سے برتاؤ کیا، تمہیں ان دونوں کو لے کر چلنا ہے، اور دونوں مجھے خدا نے خبر دی کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتی یرد الی الحوض، جب تک وہ حوض کوثر پہ ہم جمع نہ ہو جائیں۔ پھر پیغمبر اکرم نے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا، ان کی ولایت کو بیان کیا کہ میں تم لوگوں سے پوچھوں گا ان کے سلسلے میں۔ پھر پیغمبر نے اپنی پوری زندگی کے تمام حلال اور حرام کے سلسلے میں ایک بہت تاریخی جملہ کہا کہ جو میری شریعت میں نے حلال کیا ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا، اور جو میں نے حرام کیا وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ اب آپ تاریخ کو جا کے پڑھیں کہ کہاں کیا چینجز ہوئے، لیکن پیغمبر نے آج اعلان کر دیا تھا کہ پیغمبر کا حلال کر دی چیز کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور پیغمبر کا حرام کر دی چیز کوئی بھی حلال نہیں کر سکتا، اور ان سب کی ذمہ داری پیغمبر نے اپنے بعد اپنے 12 جانشینوں کو دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس خطبے میں پیغمبر نے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں صریح گفتگو فرمائی کہ وہ 12ویں جو ہوں گے وہ قائم ہوں گے، وہ غیبت اختیار کریں گے۔ یہ پورا صریح اس خطبے کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، جو حضرت کے سلسلے سے بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ مثلا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو خود مہدویت کی ایک بہت بڑی دلیل اور حضرت کے پیدا ہو کر غیبت میں جانے کی بہت بڑی دلیل خود خطبہ غدیر میں ہے، لہٰذا یہ خطبہ اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیغمبر نے ایک بہت اہم کام، اتنی تیاری کے بعد بھی ایک بہت اہم کام آپ نے یہ کیا کہ اولاً تو میرے خطبے کو تمام ہونے کے بعد تم سب میری بھی بیعت کرو گے اور علی کی بھی بیعت کرو گے، تاکہ یہ بات رہ نہ جائے کہ پیغمبر نے بات کہی اور ختم ہو گئی، نہیں، عملی ہو جائے کہ بیعت عملی، کیونکہ بہت سے ممکن ہے کہ بعد میں بہت سے لوگ ولی کے کوئی اور معنی نکالنے لگے اور مولا کے کوئی اور معنی نکالنے لگے، لہٰذا پیغمبر نے اس بات کو وہاں ختم کر دیا، ہر طرح سے سد باب کر دیا کہ ولایت کی میں گواہی یہیں لے لوں گا، حتیٰ عورتوں سے بھی بیعت لی گئی، ایک تشت رکھا گیا اور اس کے اندر ہاتھ رکھ کے عورتیں بیعت امیر المومنین کی کر رہی تھی اور پیغمبر ہی کر رہی تھی۔ اور ایک دوسرا اہم کام جو پیغمبر نے کیا وہ یہ کیا کہ پیغمبر نے کہا جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں وہ غائبین تک اس خطبے کو پہنچائیں گے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے 23 برس کی اپنی تبلیغ زندگی میں کسی پیغام کے لیے اس طرح سے تاکید نہیں فرمائی کہ سننے والے دوسروں تک پہنچائیں، لیکن اس پیغام کے لیے باقاعدہ تاکید کی اور یہ ذمہ داری دی ہر انسان کو کہ جو اس خطبے کو سنے وہ دوسرے تک اس خبر کو پہنچائے، ضرور پہنچائے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ یہ ذمہ داری کی بات ہم پہلے ہی سوال میں کر چکے ہیں، لیکن اب ذمہ داری کا ایک انداز بھی ہوتا ہے۔
عام لوگوں کی ذمہ داری الگ وہ رکھتی ہے، لیکن جو ملت کے لوگ ہوتے ہیں خاص طور سے وہ لوگ افراد جو اپنے آپ کو پروفیشنل کہتے ہیں، ان کی اس غدیر کو سلسلے کے کون سا رد عمل کرنا چاہیے جس سے عام لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، جو غائب ہے اس تک بھی پیغام پہنچے، اور اصل جو عید ہے اس کا سیلیبریشن بھی اسی انداز میں منایا جائے؟ بہت صاف ہے یہ چیز، میں نے ابھی اس سے پچھلے سوال میں بھی یہی کہا تھا کہ جب تک ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تبھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے. تو ایک تو پہلے اپنے بچوں کو ہم ایجوکیٹ کریں، ان کو پتا ہو کہ ہاں غدیر کا کیا مقصد ہے، ولایت کا کیا مقصد ہے، اور یہ تب چھوٹے بچوں کی سمجھ میں تب آئے گا جب ان کو کچھ اس میں ساتھ میں انسینٹیوز بھی ملیں، کچھ انعامات ملیں، کچھ محفل کا ماحول ہو، کچھ جشن کا ماحول ہو. دوسروں تک میسج پہنچانے کا بھی یہی طریقہ ہے. ہم عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، لوگ ہمارے یہاں ملنے آتے ہیں، عید ملنے آتے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ آج کچھ خاص طریقے کے پکوان بھی بنیں گے، آج ہمیں بھی کچھ خاص چیزیں کھلنے کو کھانے کے لیے ملیں گی. تو یہ سیلیبریشن کا ایک طریقہ ہے، اور یہ سیلیبریشن صرف سیلیبریشن تک لمیٹڈ نہیں ہے. جب آتے ہیں تو ایک ایکسچینج آف ویوز ہوتا ہے کہ عید کیوں سیلیبریٹ ہوتی ہے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ صاحب 30 روزے رکھے ہم نے، اللہ نے انعام میں ہمیں یہ عید عطا کی تو ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اگر اسی طرح کا جشن کا ماحول ہم غدیر کے لیے بنائیں تو لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو یہ سوال پیدا ہوگا. جو جانتے ہیں وہ بے شک جانتے ہیں، دوسروں کی نظر میں سوال آئے گا کہ یہ سیلیبریشن کس لیے ہے. تب ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ایکچول عید غدیر کیا ہے. جیسا قبلہ نے ابھی کہا تھا، یہ عید اکبر ہے، کیونکہ اسلام کا بیس رسول اللہ کے اس دنیا سے واپس جانے کے بعد اور قیامت تک وہ اس غدیر پہ ہی ہے کہ اب اس کے بعد اسلام کے پیغام کو جو 12 اماموں کے سلسلے سے آگے بڑھنا ہے اور ان کی شخصیت سے آگے بڑھنا ہے، اس کی شروعات آج ہی کے دن سے ہو رہی ہے. تو جب یہ میسج ہم دیں گے تو لوگوں کو حقیقت اسلام بھی سمجھ میں آئے گی، اور حقیقت ولایت بھی سمجھ میں آئے گی، اور حقیقت عید غدیر بھی سمجھ میں آئے گی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لیکن میں آغا کی خدمت میں ایک بار پھر چلوں گا. آغا میں چاہتا ہوں کہ اس جو دور حاضر میں جو حالات ہیں اس کے لیے آج اس مسرت کے موقع پر ایک دعا ہو جائے، اور اس طرح کی دعا کہ جو ہم لوگ بھی لطف اندوز بھی ہوں اور اپنے رب کے حضور وہ دعا کریں تاکہ مستجاب بھی ہو جائے، اور یہ جو تمام وبا ہے اور اس طریقے کی چیزیں، اس کے لیے ایک دعائی کلمات بھی آپ. بے شک عید غدیر اور یوم غدیر بہترین موقع ہے بارگاہ الہی میں دعا کرنے کا، خصوصاً آج کے اس ماحول میں جب ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں واقعاً صحیح معنوں میں مومن کا دم گھٹتا ہے، نہ مل سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ جشن منا سکتے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو کیوں نہ اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے جو سب سے مقدس ہے، خدا کی نظر میں سب سے زیادہ محترم ہے. کو ہم خوشی ذات کی واسطے سے کہ جس کے لیے یوم غدیر ہے، جس کو خلافت کا دن ہے، بارگاہ الہی میں بحق علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بلا سے محفوظ رکھے، ہمیں یوم غدیر منانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں غدیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیغمبر کے پیغام کو سمجھنے اور پیغمبر کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ہمیں حاصل ہو. بحق امیر المؤمنین یہ بلا جلد سے جلد اس دنیا سے نیست و نابود ہو. تمام مومنین و مومنات، تمام انسانیت کو بحق امیر المومنین خدا اس بلا سے محفوظ رکھے، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھے، اور وارث غدیر واقعاً مولائے غدیر کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کو اعوان و انصار میں شامل کر پائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، اور سارے مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، اس مسرت کے موقع پر یقیناً ایک بار پھر مبارکباد دینے کا دل چاہتا کہ ہمارے لیے یہ عید، عید سعید، عید اکبر بھی ہے، کیونکہ پوری کائنات میں اگر ساری چیزوں کا منحصر، ساری چیزوں کا منبع ہے تو یہ غدیر ہے. غدیر فراموش نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر غدیر کو بھلایا گیا تو اس سبب میں اسلام کیسے کیسے ڈویژنز میں بٹتا ہے یہ آپ نے دیکھا. یقیناً پھر دعا کریں گے کہ غدیر ہی ہمارا مرکز ہے، غدیر ہماری دلوں کی دھڑکنیں ہیں. ناظرین، اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اگلے کسی اور پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل کر ہم اپنے وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں. اللہم اجل لولیک الفرج.